السلام علیکم دوستو. اس لیے کرتا ہوں ایکسرسائز اس لیے کرتا ہوں بھائی صحابہ سارے چست تھے, بھاگا دوڑا بھاگتے دوڑتے تھے, گھڑ سواری کرتے تھے. وہ میری کسی نے ویڈیو ڈال دی, میں نے ہٹوا دی ہے گھڑ سواری. اب دیکھو کنٹرول کرنا ان چیزوں کو ممکن نہیں ہے. ہم کبھی گھوڑے پہ بیٹھے کوئی اٹھا کے یوٹیوب پہ ڈال دے گا, کئی چینلوں سے ہٹوا دی, پھر بھی ایک دو جگہ رہ گئی. میں نے کہا میرا اس کے علاوہ بھی اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا. فون کر کے وہ میں نے ایبٹ آباد میں گھوڑے پہ میں بھاگا, گھوڑا بھاگا تھا یعنی میں اس کے اوپر تھا, ٹھیک ہے. تو وہ ویڈیو ہمارے دوست بنا رہے تھے, وہ ایک دو دوستوں میں شیئر کی, وہ یوٹیوب پہ گئی, میں نے جگہ جگہ سے ہٹوائی. میں نے کہا لوگ بولیں گے مولوی صاحب اب مشہور ہو گئے تو اب ان کے جو ہے نا وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, کیا کہتے ہیں یار, اب ان کے انہیں شو بازی والے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں, ایکسپوز کر رہے ہیں اپنے آپ کو. میں گھوڑے پہ بیٹھے جو بھی مشہور ہوتا ہے نا, دکھاتے ہیں نا اس کو, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چائے پی رہے ہیں, وہ جلیبی کھا رہے ہیں. مشہور لوگوں کا ایسے ہوتا ہے. تو میں نے ہٹوائی جگہ جگہ سے, لیکن پھر بھی 2-4 جگہ پہ رہ گئی. تو میں بیزار آ گیا. میں نے کہا بھائی اب اس پہ کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے, تو عین ممکن ہے دوبارہ بھی کوئی ایسی چیزیں آ جائیں, سمندر میں تیرتے ہوئے آ جائے. تو اب آپ لوگ ان چیزوں کو ذہنی طور پر کیا کر لیں, قبول کر لیں کہ مولوی تیر بھی سکتا ہے, گھوڑ سواری بھی کر سکتا ہے. اسلام میں کیا ہے, یہ بولو بھائی جائز ہے. بوٹ بھی چلا سکتا ہے سمندر میں, ڈائی پہ بھی لگا سکتا ہے. تو اب اس پہ کمنٹس نہ کریں کہ یہ مولوی صاحب شو بازی کر رہے ہیں. دل کی نیتوں کا حال کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اور میں اس لیے بھی تھوڑا زیادہ اس کے خلاف سختی نہیں کرتا کہ تھوڑا سا یہ لوگوں کا ذہن بننا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگوں نے دین کو کیا بنا دیا ہے کہ جیسے دلہن آتی ہے نا رخصتی کے وقت, پرانے زمانے میں جب جایا کرتی تھی, تو مولوی ایسا ہونا چاہیے ایسے خرامہ چلتا ہوا جا رہا ہو, اسے 4 آدمی پکڑ کے لا رہے ہو. ہمارے حضرت تیز چل نہیں سکتے, گر جاتے ہیں, اتنے نیک ہیں. نیکی کا تصور کیا ہے, اتنے نیک ہے, کوئی زور سے کھانسے تو گر جاتے ہیں, بم پھٹے تو حضرت میں پڑ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام سے بڑا ولی اللہ کون ہوگا؟ سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. تو گھوڑے سے تیز بغیر پریکٹس کے دوڑتے تھے یا پریکٹس کی ہوگی اس کی؟ ارے بھائی کوئی ماں کے پیٹ سے اتنا چیمپئن پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑ لے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار تھی ان کی. یہی تو وہ صفات تھی جن کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے. اب ہمارے یہاں کوئی نمازی بن جائے اللہ کی پناہ, جتنا نیک ہوگا اتنا ماشاءاللہ سست ترین آدمی ہوگا دنیا کا. ہوگا حج کر کے آیا تو بالکل ہی لیٹ گیا گھر میں. پہلے صحیح تھا, گلی کا ہیرو بنا ہوا تھا نا, محلے کا, جہاں جاتا تھا لوگ کہہ رہے بندہ آ رہا ہے. حج کر کے آ گیا تو کیا ہو گیا, بالکل فارغ. تبلیغ میں چلا لگا کے آ گیا. تبلیغ میں وقت لگاؤ بزرگوں کے ساتھ, پھر بڑے ٹائٹ ہو جاتا ہے. اور ہم جیسے نالائقوں کے ساتھ لگاؤ گے نا تو اور زیادہ کیا ہو گیا آتا ہے, بالکل ہی سست ہو جاتا ہے. دین تو آپ کو چست کرتا ہے. ادھوری تعلیمات جب بھی کسی کی لیں گے تو فائدے کے بجائے کیا ہوگا. تبلیغ میں بار بار بتایا جا رہا تھا کم کھانا ہے کم سونا ہے, اور وہاں جا کے کھو کیا رہا ہوتا, کام کھانا ہے کام سونا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں. اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, آپ نے گھوڑے کے بارے میں اگزامپل دیا, مثال دی, لیکن وہ آپ سب پہ لاگو کر سکتے ہیں. کیا فرمایا آپ نے؟ گھوڑوں کی 3 قسمیں ہوتی ہے. گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں. سنیے, پہلا ایک باعث ثواب, ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے پالنے سے آپ کو اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. دوسرا عذاب سے بچاؤ, دوسرا گھوڑا کیا ہوتا ہے جو آپ کو عذاب سے بچاتا ہے. اور تیسرا گھوڑا وہ جو آپ کو گناہ میں ڈالتا ہے. 3 قسم کے گھوڑے ہیں, ایک باعث اجر و ثواب, دوسرا آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے, تیسرا جو ہے آپ کو گناہ کرواتا ہے یا باعث گناہ ہے. اب پہلا گھوڑا کون سا ہے جو باعث اجر و ثواب ہے؟ تو وہ گھوڑا ہے جو انسان اللہ کی راہ میں اس کو پالتا ہے. آپ سے فرماتے ہیں جب تک اس کو پالتا ہے, چاہے استعمال ہو نہ ہو, اور جب تک وہ گھوڑا رہتا ہے اس کو اجر اور ثواب ملتا ہے. اگر وہ اس گھوڑے کو باندھ دیتا ہے اور ایک کسی کھیت میں یا کسی جگہ اور اس کی رسی کو چھوڑ دیتا ہے تو جہاں تک وہ چرتا ہے اس کا ثواب ملتا ہے, اور وہ لیت جو غلاظت کرتا ہے اس کا تک انسان کو ثواب ملتا ہے, کیونکہ وہ گھوڑا ایک مقصد کے تحت, ایک ایم اور مشن کے تحت پالا گیا. تو یہ باعث اجر ہے. دوسرا گھوڑا جو عذاب سے بچا ہوا ہے, وہ کون سا گھوڑا ہے؟ وہ گھوڑا ہے جس کو انسان حلال روزی کمانے کے لیے پالتا ہے, کھیتی باڑی کے لیے, حلال روزی کے لیے, سواری کے لیے استعمال کر رہا ہے, تاکہ اس کے ذریعے حرام کاموں سے بچ کر حلال روزی کو کمائے. یہ گھوڑا باعث
عذاب سے نجات ہے, بچاؤ ہے. اور تیسرا گھوڑا جو گناہ کا سبب بننے والا ہے وہ گھوڑا ہے جو انسان فخر کے لیے پالتا ہے. کیسے کیسے گھوڑے اپنے ہاتھ دیکھو, عربی گھوڑے, یہ گھوڑے, وہ گھوڑے. اور یہ گھوڑے کا مقصد نہ اللہ کے راہ میں نہ حلال کام کرنا ہے یا برے سے بچنا ہے, مقصد ہے لوگوں کو دکھانا. تو یہ گھوڑا کیا ہے, باعث گناہ ہے. تو یہ معاملہ ہر چیز پہ ہو سکتا ہے نا. آپ نے کوئی سواری خریدی تو وہ جہنم سے عذاب سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ آپ اس سے روزی روٹی کماتے ہیں. ایک سواری آپ نے خریدی جس کا مقصد ہے لوگوں کو دکھاؤں, ضرورت نہیں ہے آپ کو, گاڑی کھڑی رہتی گھر پہ لے کے خالی دل کھاتے ہوئے, ٹھیک. تو پھر یہ کیا ہو گیا, دکھانے کا جہاں نیت آ گئی, تو یہ سواری باعث گناہ ہوں گی نا, اس لیے کہ وہ گھوڑا جو دکھاوے کی نیت سے لیا جائے وہ باعث گناہ ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھیے 3 قسم کے جانور آپ نے بتایا کہ مقصد صحیح ہو اگر جانوروں کے پالنے کا تو باعث ہے. جیسے مرغیاں پال لی آپ نے تاکہ حلال روزی کماؤں, اچھا مقصد ہے. بیچ کر ان کو جو ہے پیسے کماؤں, اچھا مقصد ہے آپ کا. یا اور بھی حلال جانور جو آپ پال رہے ہیں جس کا مقصد ہے, بالکل اچھی بات ہے. لیکن آپ جو ہے وہ نہ کر کے اس طرح کے جو ہے جانوروں میں ایسے لگ جائے, ایسے غرق ہو جائے جو صرف شان و شوکت مقصد ہو, دکھاوا مقصد ہو اور اللہ کے دین سے دور کرتے ہیں, تو ایسے جانوروں کی ضرورت نہیں. پھر ان کو آپ نکالیے اپنے باہر گھروں سے, وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے. اور مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. میرے جو گھوڑے سواری کی ویڈیو یوٹیوب پہ ہیں وہ 2 نمبر ویڈیو ہیں. ہلکا نہیں بھگاتا, وہ کسی نے مجھے بٹھا کے ٹک 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 چلایا اور ویڈیو بنا کے ڈال دی. اب لوگ کہہ رہے ہیں ارطغرل, میرا مذاق اڑ رہا ہے. جیسے وہ 5 روپے دے کے نہیں گھڑ سواری ہوتی ہے, تو کسی کو میری ویڈیو جو یوٹیوب پہ نظر آ رہی ہیں وہ میں نے نہیں بنوائی ہیں. تو وہ ایک جگہ میں گیا, انہوں نے مجھے کہا گھڑ سواری کرائیں گے. میں نے کہا بٹھاؤ بھائی, بٹھا کے وہ ہاتھ میں لے کے چلا رہے ہیں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی, اور ویڈیو بنائی اور ڈال دی. نیچے کمنٹس لوگوں کے واہ واہ مفتی صاحب. میں نے کہا یہ عزت دے رہے ہو یا توہین کر رہے ہو. اعز مقام فی الدنا سرج صابح, کہہ رہے تیرتے دوڑتے ہوئے نہیں, تیرتے ہوئے. گھوڑا جب بہت اسپیڈ سے جاتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے تیر رہا ہے پانی میں. تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت, یہ مرد کے لیے سب سے عزت والا مقام ہے. اس سے زیادہ عزت مرد کو کسی اور مقام پر نہیں ملتا. اچھا نہیں لگتا اس سے زیادہ کسی اور مقام پہ. 1 to 5 کی ویلیوں میں وہ مزہ نہیں ہے. گھوڑ سواری سیکھو بھائی. ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ, اب یہ اسپورٹس میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو, ایکسرسائز میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ کے لیے بہت زیادہ ایکسرسائز والا آدمی لگتا تھا. وہ فزیکلی فٹ آدمی ہوتا ہے جو ہارس رائڈنگ اور کیمل رائڈنگ کرتا. چونکہ دونوں پہ سے گرنے کے بعد کیا حال ہوتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا. گھوڑے نے پیر پہ پیر رکھ دیا تو کیا حال ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا ہے نا. کہیں بکری نے پیر رکھی تو کیسی تکلیف ہوتی ہے اس کے کھر کی. تو جب آدمی کسی چیز میں ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ہارس اینڈ کیمل رائڈنگ یاد رکھیے, بہت اہم چیز ہے. اور انگلش کا ایک مقولہ ہے, ایک قول ہے, اف یو وانٹ ٹو میک اے مین جینٹل مین گیو ہم اے ہارس. کسی اگر انسان کو بہت اچھا انسان بنانا چاہتے ہو, ایک گھوڑا دے دو اس کو, کہ تو گھوڑے کو سنبھالتے سنبھالتے آدمی ایک جینٹل مین بن جاتا مین سے. بہت اہم چیز یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی گھوڑوں کی اور اس کا ثواب بتایا. یاد رکھیے میرا مقصد آج ثواب گھوڑے پالنے کا بتانا نہیں ہے, ایکسرسائز سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ہماری آج, ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلہ بازی نہیں ہے مگر 2 چیزوں میں, اونٹ دوڑ میں اور گھڑ دوڑ میں. مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے 2 چیزوں میں, اونٹ دوڑ میں اور گھڑ دوڑ میں. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں گھوڑے پر سوار ہوں گا اور میرا ساتھی گھوڑے پر سوار ہوں گا تو میں اس کو بول سکتا ہوں چل لگی وہاں جانے تک اتنا دوں گا اگر تو ہار گیا, یا پھر میں اتنا دوں گا. یہ جائز ہے صرف ان دونوں کے لیے, میرے لیے نہیں کہ میں لگا رہا تیرے بیٹا اور تیرے بیٹا, وہ تو جوا ہے. سمجھے آپ؟ مقابلہ بازی نہیں ہے سوائے 2 چیزوں کے. گھڑ سواری, 2 گھڑ سوار بول سکتے چیلنج چلو وہاں تک کون جائے گا اس کو انعام ملے گا. اور اونٹ سواری میں 2 اونٹ سوار بول سکتے چلو چیلنج لگ گیا ہم دونوں میں. ان پہ کوئی داو نہیں لگا سکتا. وہ ایک دوسرے کو بول سکتے میں جیتا تو اتنا دوں گا اور تو جیتا تو اتنا دینا. یہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ بڑے اہم عمل ہے. ترغیب دلا, انعام دو اس میں ایک دوسرے کو, دوڑو, اس لیے کہ اس سے فزیکلی آدمی فٹ ہوتا ہے. گھڑ سواری کوئی مذاق نہیں, یاد رکھیے آپ, اونٹ سواری اور گھڑ سواری, ٹھیک. مسند احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ دوڑ لگائی. ایک بار ڈیسٹینیشن طے کیا, بڑے گھوڑے بڑے عمر کے بچوں کے لیے, چھوٹے گھوڑے اور چھوٹے عمر کے بچوں. عبداللہ ابن عمر فرماتے میں بھی ان میں تھا, میں بھی ریس میں شامل ہوں.
बड़े घोड़ों पे बड़े बच्चे थे, उनकी रेस थोड़ी दूर तक थी, मदीने के बाहर तक। छोटे बच्चे जो छोटे घोड़ों पर थे, उनकी मस्जिद नबवी से एक दूसरी इलाके तक थी, और मैंने उसमें हिस्सा लिया और मैं जीत गया उसे। आप सामने तरगीब दिलाई और खुद घोड़ दौड़ कराई, बच्चे आपके सामने करते थे। इसी तरह एक वाक़या सुनी, बुखारी की रिवायत है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन, खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सखी, खर्च करने वाले और सबसे ज़्यादा बहादुर इंसान थे, बहुत बहादुर इंसान थे। सुनिए आगे, इन्होंने कहा एक मरतबा रात के वक्त अहले मदीना घबरा गए, एक आवाज़ आई खतरनाक, पूरे मदीने के लोग घबरा गए रात का वक्त, और एक आवाज़ आई, घबरा गए, ठीक है। एक आवाज़ सुनाई दी थी। फिर अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के एक घोड़े पर जिसकी पीठ नंगी थी, अबू तलहा रज़ी अल्लाह, मतलब लोग बाहर निकल खड़े, क्या हुआ क्या हुआ, और वो हज़रत अनस भी बाहर खड़े, क्या हुआ, आवाज़ आई फलां। वो कहते हैं अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के घोड़े पर जो कि पीठ नंगी थी, नंगी समझते ना, मतलब घोड़ा बग़ैर ज़ीन के था, और बग़ैर ज़ीन के घोड़े पर सवारी करना इज़ नॉट अ जोक, इसलिए कि घोड़े को दोनों पैरों से पकड़ के रखना पड़ता है जब वो भागता है, तो समझे आप। तो नंगी पीठ का अबू तलहा का घोड़ा, जिसके पीठ पर कुछ नहीं था, नंगी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार थे और उस तरफ से आ रहे थे जिस तरफ से आवाज़ आई थी, मतलब अंधेरे में से निकल के आ रहे आप, और नंगी पीठ के घोड़े पे आप बैठे हुए, ठीक। नंगी पीठ का घोड़ा ध्यान से बाल पकड़ के चला रहे होंगे उसको, कुछ मतलब तैयार घोड़ा नहीं था, लिया, होता ना इमरजेंसी में आप निकले, हेलमेट भूल गए, ये भूल गए, गाड़ी में बैठे और किक मारे चले गए। नंगी ज़ीन का घोड़ा मतलब तैयारी का टाइम नहीं था, क्यों, तो धमाका हुआ था ना। तो फिर आप कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत हाल मालूम करने के लिए तन्हा मदीने से बाहर निकल गए थे, अकेले चले गए थे, बहुत बहादुर इंसान थे, अकेले चले गए कि अब क्या हुआ पता नहीं, अंदर लोग हैं, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ। लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडर खतरे में लोगों से अपने आगे होता है, और हमारे लीडर्स खतरे में पीछे और माल खाने में आगे होते हैं। हकीकी लीडर वो होता है जो हर वक्त लोगों में उनसे आगे होता है, चाहे खतरा हो। तो आप आगे गए, पूरा देखकर सर्वे करके आ गए, ठीक है। जो है तन्हा अतराफ मदीने में सबसे आगे तशरीफ़ ले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मिले तो तलवार आपके गले में लटकी थी, चूँकि आप डरे हुए थे, शायद कोई मसला तो नहीं, तो तलवार भी ली, लेकिन तलवार लगाने का वक्त नहीं था, तो गले में पहन ली थी उसको, वो चले गए थे, तो तलवार गले में थी और फरमा रहे थे घबराने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, मैं देख के आ चुका हूँ, कुछ भी नहीं है ऐसा मसला। और उसके बाद वो कहने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घोड़े के बारे में, ये घोड़ा तो दरिया की तरह चलता है, स्मूथ राइड करता है, एकदम बहुत तेज़ भी है और बहुत आसानी से चलता है। मतलब घोड़े की आपने तारीफ़ भी की। इसका मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ्तार को पसंद करने वाले इंसान थे, जल्दबाज इंसान नहीं थे, लेकिन रफ्तार को पसंद करने वाले इंसान थे और चीज़ों को समझ रखते थे कि कौन सी चीज़ की क्या खुसूसियत है। हमारे पास तो ऐसा रहता है, हौले शौले हो जाते हैं हम दीन का इल्म हासिल करके, कोई चीज़ का रफ्तार नहीं, कोई चीज़ का इल्म नहीं, कोई नॉलेज नहीं है ना। आपको नॉलेज था कि आपके ज़माने के सबसे अच्छे घोड़ों की खुसूसियत क्या है, तो आपने कहा ये घोड़ा तो बिल्कुल दरिया की मानिंद है, एकदम स्मूथ सॉफ्ट लेकिन तेज़ चलता है एकदम, ठीक है। तो आपने तारीफ़ की, मतलब आप जानते थे उसकी क्या खुसूसियत है इस घोड़े की, आप खुद उसके सवार बने, तो घोड़सवारी का हुक्म दिया और ख़ुद घोड़सवारी की, और सिर्फ की नहीं, आप देखिए किस मशक्क़त के साथ, बग़ैर ज़ीन के, बग़ैर तैयार घोड़ों पर आप बैठते थे।